اردو ناول نگاری اور اس کی اقسام۔ اردو ناول کی تعریف۔ ناول تمام ادبی صنفوں میں تازہ ترین ہے، اگرچہ قدیم دور میں اس کی نظیر موجود ہے۔ اس نے قرون وسطیٰ تک اپنے آپ کو مستحکم اور منفرد انداز میں قائم کرنے کا انتظام نہیں کیا۔ اردو ناول نگاری۔ ناول مغربی اثر کے ساتھ اردو میں آیا۔ ناول سے پہلے اردو میں داستان اور قصے کہانیاں موجود تھیں۔ اردو نذیر احمد کی کہانیوں کو ناول کا پہلا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کی پہلی کہانی میرات العروس 1869 میں شائع ہوئی۔ نذیر احمد اپنی کہانیوں کے ذریعے عورتوں کی اصلاح چاہتے تھے۔ طبعۃ النصوح، ابن الوقت وغیرہ نذیر احمد کی دوسری کتابیں ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دوسرے اہم ناول نگار سرشار ہیں۔ ان کا ناول فسانہ آزاد اردو کا ایک شاہکار ہے۔ یہ 1979 میں لکھا گیا۔ شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے سماج کی اصلاح کی۔ ان کا مشہور ناول فردوس بری ہے۔ یہ 1999 میں لکھا گیا ہے۔ سجاد حسین نے ناولوں میں مزاح رنگ کا اضافہ کیا۔ حاجی بغلول، احمق الدین، میٹھی چھری وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ مرزا رسوا کے ناولوں سے ایک نیا رنگ شروع ہوتا ہے۔ امراؤ جان ادا ان کا زندہ و جاوید ناول ہے۔ راشد الخیری نے اپنے ناولوں سے سماجی اصلاح کی کوشش کی۔ شام زندگی، صبح زندگی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا ناول لندن کی ایک رات بہت مشہور ہے۔ پریم چند کے اثر سے اردو میں ناول کو ترقی ہوئی۔ بازار حسن، چوگان ہستی، گودان وغیرہ ان کے اہم ناول ہیں۔ کرشن چندر کا ناول شکست بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مسائل کو ناولوں کے ذریعے پیش کیا۔ عصمت چغتائی کا مشہور ناول ٹیڑھی لکیر ہے۔ اردو کے جدید ناول نگاروں میں قرۃ العین حیدر کا نام اہم ہے۔ ان کے مشہور ناول میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر وغیرہ اہم ہیں۔ ناول کی اقسام۔ معاشرتی ناول۔ جو ناول بنیادی طور پر معاشرے کے کسی مسئلے یا مسائل کی نقاب کشائی کرتے ہوں انہیں معاشرتی ناول کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، واقعاتی ناول۔ جن ناولوں میں پلاٹ پر زیادہ زور ہوتا ہے، یعنی ان میں واقعات کی بھرمار ہوتی ہے، انہیں ہم واقعاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کرداری ناول۔ جن ناولوں کا مرکزی تاثر کسی خاص کردار کی خصوصیات سے تشکیل پائے انہیں کرداری ناول سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، نظریاتی ناول۔ جن ناولوں میں مقصد یا نظریہ زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے انہیں ہم مقصدی یا نظریاتی ناول قرار دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، تاریخی ناول۔ جن ناولوں میں تاریخ، کسی خاص دور، کسی مشہور شخصیت کو ناول کا موضوع بنایا گیا ہو انہیں ہم تاریخی ناول قرار دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، جاسوسی ناول۔ جن ناولوں کی بنیاد انوکھی باتوں، مافوق الفطرت کرداروں اور تحریر و تجسس پر ہو انہیں ہم جاسوسی ناول کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 7، اصلاحی ناول۔ ایسے ناول جن میں اصلاح معاشرت کی جائے انہیں اصلاحی ناول کہتے ہیں۔ نمبر 8، رومانی ناول۔ رومانی ناولوں میں ایک محبت کی کہانی سامنے آتی ہے جو بطور اصول خوشگل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ان ناولوں کا مرکزی پلاٹ محبت میں مرکزی کرداروں کے جذبات کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 9، نفسیاتی ناول۔ جو ناول بنیادی طور پر کسی نفسیاتی نقطے کے گرد گھومتے یا پھر کرداروں کی تحلیل نفسی میں مصروف عمل ہوتے ہیں انہیں ہم نفسیاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔